جو بندہ درود شریف پڑھے گا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں حوض کوثر کا جام پائے گا۔ علماء نے لکھا ہے کہ کس کس جگہ پر درود شریف پڑھنا چاہیے۔ المواضع التي يصلى ويسلم علیہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ فرماتے ہیں دخول المسجد والخروج منہ، مسجد میں داخل ہوتے ہوئے درود شریف پڑھے اور نکلتے ہوئے پڑھے، والتشہد التحیات میں پڑھے، ورؤیت المساجد مسجد پہ نظر پڑے تو درود شریف پڑھے، دخول الاسواق بازار میں داخل ہوتے ہوئے درود شریف پڑھے، دخول البیت والخروج منہ گھر میں داخل ہوتے ہوئے درود شریف پڑھے، گھر سے نکلتے ہوئے درود شریف پڑھے، نسیان الحاجہ کوئی بات بھول جائے چیز رکھ کے بھول جائے تو نبی علیہ السلام سے درود شریف پڑھے، وقت الفقر تنگی کا وقت ہو تو نبی علیہ السلام سے درود شریف پڑھے، فی بدایت العلم اور اگر علم کی مجلس ہو تو اس کے شروع میں درود شریف پڑھے، فی البدایت فی الخطب خطبے کے شروع میں درود شریف پڑھے، والانتہاء فی مجالس العلم مجلس علم کے اختتام پہ درود شریف پڑھے، فی لقاء الاخوان دو مسلمان بھائی آپس میں ملیں تو بھی درود شریف پڑھیں، فی موادعاتہم و مفارقتہم ملتے ہوئے جدا ہوتے ہوئے درود شریف پڑھے، مدارسۃ الحدیث النبوی صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام کی حدیث پڑھاتے ہوئے درود شریف پڑھے، عند تذکرتہ صلی اللہ علیہ وسلم جب محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ آئے تو درود شریف پڑھے، عند ذکر اصحابہ نبی علیہ السلام کے صحابہ کا تذکرہ آئے اس وقت بھی درود شریف پڑھیں، عند ذکر شیء من معاصرہ نبی علیہ السلام کے معاصر میں ان کی بچی ہوئی چیزیں جو تھیں جیسے منہ مبارک تھے، آپ کا جبہ مبارک تھا، آپ کا عصا مبارک تھا، کوئی چیزیں اگر آپ دیکھیں میوزیم میں یا کسی جگہ تو ان کو دیکھ کے بھی درود شریف پڑھیں، عند دخول المدینہ مدینہ داخل ہو تو درود شریف پڑھے، عند المرور علی قبرہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام کے روضہ انور پہ حاضری ہو تو اس وقت بھی نبی علیہ السلام پر درود شریف پڑھیں۔ دنیا میں نہیں کچھ بھی ہنسی تیرے برابر، ہے کتنی کشش خانہ کعبہ تیرے اندر،